سوکس چیپٹر نمبر 4 پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط۔ کوسچن: معاشرتی نظم و ضبط کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ جواب: معاشرتی نظم و ضبط کا مفہوم۔ میننگ آف سوشل آرڈر۔ معاشرتی نظم و ضبط، جس کو انگریزی زبان میں سوشل آرڈر کہا جاتا ہے، اس کا لغوی معنی ہے معاشرتی تربیت۔ اصطلاحی مفہوم میں معاشرتی نظم و ضبط سے مراد ایسا نظام ہے جس کے تحت معاشرے میں امن و سکون اور خوشحالی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ معاشرتی نظم و ضبط معاشرے کا قدرتی حسن ہوتا ہے، جس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ایک معاشرہ نہیں کہلا سکتا، بلکہ معاشرتی نظم و ضبط کے بغیر ایک معاشرہ جنگل کہلائے گا، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج ہوتا ہے۔ معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت۔ امپورٹینس آف سوشل آرڈر۔ معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، عدل و انصاف کی فراہمی۔ معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے افراد کو عدل و انصاف کی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نظم و ضبط ہوگا، وہ معاشرہ عدل و انصاف والا معاشرہ کہلائے گا۔ معاشرتی نظم و ضبط کمزور کو طاقتور کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، جمہوری اقدار کا فروغ۔ معاشرتی نظم و ضبط ملک میں جمہوری اقدار کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی نظم و ضبط ایک ایسا بنیادی نظام ہے جہاں افراد معاشرہ کو اطاعت، فرمانبرداری، رواداری اور سیاسی شعور کا درس دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ترقی اور خوشحالی۔ معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت یہ بھی ہے کہ ہم معاشرتی نظم و ضبط کے ذریعے معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے خواب کو حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، بنیادی حقوق کی فراہمی۔ معاشرتی نظم و ضبط کے بغیر معاشرے کے افراد کو بنیادی حقوق کی فراہمی ممکن ہی نہیں ہے۔ نمبر 5، مساوات کا فروغ۔ معاشرتی نظم و ضبط معاشرتی مساوات کا آئینہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں مساوات کو فروغ ملتا ہے۔ جب تک معاشرے میں مساوات قائم نہیں ہوگا یا تمام معاشرے کے افراد مل کر معاشرتی نظم و ضبط کے قوانین کا احترام نہیں کریں گے، تب تک مساوات کو فروغ نہیں مل سکتا۔ نمبر 6، تعلیم و تربیت۔ معاشرتی نظم و ضبط معاشرے کے افراد کی تعلیم و تربیت بھی کرتا ہے اور معاشرتی قوانین کے احترام کا درس بھی دیتا ہے۔ یہ ہم میں وطن سے محبت کے جذبات کو بیدار کرتا ہے۔ نمبر 7، احتساب و توازن، چیک اینڈ بیلنس۔ معاشرتی نظم و ضبط کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے میں احتساب اور توازن کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، قانون کی بالادستی۔ معاشرتی نظم و ضبط ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ہم معاشرے میں قانون کی بالادستی قائم کر سکتے ہیں، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قانون کی بالادستی معاشرے میں نظم و ضبط کو فروغ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 9، مؤثر انتظامی ڈھانچہ۔ معاشرتی نظم و ضبط ایک مؤثر انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے اور معاشرے میں مضبوط انتظامی اداروں کو تقویت بخشتا ہے، جس سے معاشرے کا نظم و نسق چلتا ہے۔ نمبر 10، سخت قوانین کا نفاذ۔ معاشرتی نظم و ضبط اپنے مطلوبہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے معاشرے میں سخت ترین قوانین کو متعارف کرواتا ہے، کیونکہ جب قانون ہی سخت ہوں گے تو کوئی بھی فرد نظم و ضبط کے نظام کو توڑنے یا اس کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ نمبر 11، آزادی کا تحفظ۔ معاشرتی نظم و ضبط افراد معاشرہ کی آزادی کا محافظ ہوتا ہے۔ نمبر 12، دہشت گردی کا خاتمہ۔ معاشرتی نظم و ضبط کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ دہشت گرد کے لیے خودکش حملہ آور بن جاتے ہیں۔ معاشرتی نظم و ضبط معاشرے میں دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے اور لوگوں کو ایک ذمہ دار انسان دوست شہری بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 13، فرقہ واریت کا خاتمہ۔ فرقہ واریت بھی معاشرتی بدنظمی کی علامت ہوتی ہے۔ معاشرتی نظم و ضبط جب نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے لوگوں میں رواداری ختم ہو جاتی ہے اور انتہا پسندی اور فرقہ واریت جیسی لانتیں معاشرے کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ معاشرتی نظم و ضبط ہمیں ایک دوسرے کے قائد اور مذہب کے احترام کا درس دیتا ہے۔ نمبر 14، بدعنوانی کا خاتمہ۔ معاشرتی نظم و ضبط کے فقدان کی وجہ سے معاشرہ بدعنوانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں رشوت، سفارش جیسی معاشرتی بدعنوانیاں جنم لیتی ہیں اور معاشرتی نظم و ضبط معاشرے سے بدعنوانی کا خاتمہ کرتا ہے اور ایک آئیڈیل معاشرہ بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔